ویلکم ٹو انفو ورلڈ گلیکسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں اسلامیات 9th کلاس کا باب چہارم کا دوسرا پارٹ بری عادات سے اجتناب کا دوسرا چیپٹر حسد کے ایکسرسائز کو ہم سولو کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس پورے چیپٹر کی ریڈنگ کر لینی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حسد کے بارے میں کیا کہا گیا ہے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور اس حسد کا معنی کیا ہے۔ تو اب ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایکسرسائز میں پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا ہے، ابلیس نے کس سے حسد کیا؟ ابلیس نے کس سے حسد کیا تھا؟ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سیکنڈ ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ الف از کریکٹ آنسر۔ تھرڈ، کائنات میں سب سے پہلے قتل کی وجہ ہے۔ الف حسد۔ فور، یہود مدینہ کس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے؟ صحیح جواب ہے حسد۔ 5، حدیث مبارک کے مطابق جن دو لوگوں سے حسد کرنا جائز ہے، قاری اور سخی۔ قاری اور سخی سے حسد کی جگہ آپ رشک لکھیں۔ رشک کرنا جائز ہے کیونکہ رشک کرنا جائز ہے لیکن حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 2، پہلا ہے، حسد کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے کہ حسد کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہاں سے لکھنا ہے، حسد سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں ایک انسان کسی دوسرے کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت پر خوش نہیں ہوتا بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی یا کاش یہ دوسرے سے نعمت چھین لی جائے۔ تو اس کا جواب پہلے کوسچن کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے۔ سوال نمبر 2، رشک اور حسد میں فرق لکھیں، ٹھیک ہے؟ رشک کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جو نعمت دوسرے کسی شخص کے پاس ہے کاش میرے پاس بھی ہوتی، تو اس کو رشک کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حسد سے مراد آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ حسد سے مراد کیا ہے، وہ کیفیت ہے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت پر خوش نہیں ہوتا۔ یہاں سے یہاں تک سیکنڈ کوسچن کا آنسر آپ نے ہیڈنگ بنا کے لکھنی کہ رشک کیا ہوتا ہے پھر حسد کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3، حسد کے 2 نقصانات تحریر کریں۔ تو آپ نے ہیڈنگ بھی دینی ہے پہلے کہ حسد کے 2 نقصانات۔ ہیڈنگ دے کر پھر آپ نے لکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، ٹھیک ہے؟ پہلا پوائنٹ آپ نے یہ لکھ لینا ہے، دوسرا آپ یہ والا لکھ لیں، حسد اپنا سب سے بڑا نقصان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان پر کی ہیں ان کو ناپسند کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا پوائنٹ آپ نے یہ لکھ لینا ہے، حسد سے بچو یہ والا، اور دوسرا پوائنٹ آپ نے یہاں سے یہاں تک لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہوتا ہے تک، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، حسد کی 2 وجوہات بیان کریں۔ تو اس کی ہیڈنگ آپ دیں گے، حسد کی وجوہات، 2 وجوہات ہیڈنگ دے کے آپ نے لکھ لینا ہے یہاں سے پیج نمبر 58 پر۔ حسد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حاسد خود محنت نہیں کرتا، اگر وہ محنت کرتا تو اس کے پاس بھی اللہ کی نعمتیں ہوتی اور وہ حسد کی آگ میں نہ جلتا۔ پہلا پوائنٹ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے، دوسری وجہ دعا نہ کرنا، یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دشمنی کے جذبات، حب دنیا، ہر وقت مال اور عہدے کے لالچ میں مست رہنا حسد کی بنیادی علامات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے یہاں تک حسد کی وجوہات بیان کی گئی ہیں، آپ نے پوائنٹ بنا کے لکھیے گا تاکہ پیپر اچھا لگے۔ سوال نمبر 5، سنت النبوی ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ حسد سے بچنے کا طریقہ یہاں پہ آپ پیج نمبر 58 پہ آ جائیں، یہاں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر رات کو سونے سے پہلے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر سوتے تھے۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھتے اور اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر پورے جسم پر مل لیتے۔ تو اس کا جواب 5th کوسچن کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3، آخری سوال ہے، تفصیلی جواب دیں۔ حسد کے بارے قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔
حسد کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ تو اس کا جواب قرآن و سنت کے بارے میں پوچھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بتا دینا ہے کہ حسد ہوتا کیا ہے۔ حسد کا لکھ کے یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے بتا دینا ہے قرآن کی روشنی میں ہیڈنگ دینی ہے، یہاں سے یہاں تک لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے لکھ لینا ہے حضرت آدم سے حسد کی ہیڈنگ دینی ہے، یہاں سے یہاں تک لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے حدیث کی روشنی میں لکھ کے یہاں سے یہاں تک لکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ رشک کرنا حرام نہیں ہے، مطلب آپ نے ہیڈنگ دینی ہے رشک جائز ہے، جائز ہے کی ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ لینا ہے۔ تو اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ پہ آپ نے لکھنا ہے حاصل کلام۔ حاصل کلام کیا ہوتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حسد سے بچیں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو دیکھے اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حسد کی ڈیفائن بتانی ہے، پھر آپ نے بتانا ہے کہ قرآن کی روشنی میں بتا دینا ہے، پھر حضرت آدم سے حسد بتا دینا ہے یہاں تک لکھ کے، پھر حدیث کی روشنی میں یہ سارا یہاں تک لکھ کے یہیں تک آنسر ہے۔ پھر آپ اگر یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ حسد سے کیسے بچا جائے یہ لکھ لیں، پھر اس کے بعد لاسٹ پہ آپ نے حاصل کلام لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔